الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين والطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من سلك على نهجهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو علم دین کی دولت سے نوازا ہے. یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ پاک نے ہم سب کو نصیب فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ موت تک اس علم کی مشغولیت نصیب فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر ہم پوری طرح راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا فرمایا اور ان پڑھ لوگوں کو مال عطا فرما دیا. مال زائل ہونے والی چیز ہے اور علم باقی رہنے والی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ دولت ہمیں عطا فرمائی جسے جو باقی رہنے والی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ ساری دنیا میں جتنے علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں ان کو الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے. عالم صرف اس کو پکارتے ہیں جو قرآن و حدیث کو جانتا ہو. ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، سائنٹسٹ ہوگا، لیکن اس کو عالم نہیں کہیں گے کیونکہ عالم کے معنی ہے جاننے کے، اور جاننا بھی حقیقت کو جانتا ہو. صرف جان لینا کافی نہیں ہوتا، صحیح جاننے کا نام علم ہے، ورنہ پھر وہ جہل مرکب بن جائے گا. ایک آدمی بکری نہیں جانتا، اس سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے، اس نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے. تو کہا بڑے جاہل ہیں آپ، اس کو بھی نہیں جانتے. ایک دوسرے آدمی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے بکری سے، تو دوسرے نے اینک ذرا اوپر چڑھا کر اتار کر دیکھا 3 مرتبہ، پھر کہا بھائی یہ تو ہاتھی معلوم ہوتا ہے. کیا کہیں گے اس کو؟ کہ بھائی بڑا جاہل آدمی ہے، بکری بھی نہیں جانتا ہے. پہلے والا وہ کچھ نہیں جانتا تھا، وہ بھی جاہل ہے، وہ جہل مطلق ہے، کچھ نہیں جانتا ہے. وہ یہ جانتا تو ہے لیکن غلط جانتا ہے. یہ جہل مرکب ہو گیا تو یہ جہالت ہی ہے اس کی بھی. تو اسی لیے ڈاکٹر جو جانتے ہیں، انجینئر جو جانتے ہیں، سائنٹسٹ جو جانتے ہیں، اور تاجر جو جانتے ہیں، اور کاشتکار اور زمیندار جو جانتے ہیں، وزیر اور صدر جو جانتے ہیں، وہ جہل مرکب ہوتا ہے. وہ یہ جانتے ہیں کہ اسباب سے زندگی بنتی ہے، شکلوں سے زندگی بنتی ہے، ساز و سامان سے زندگی بنتی ہے. یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا اور یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا.
یہ سب اسباب ہیں، اسباب کی الٹ پھیر ہے، اس سے کام نہیں بنتے. کام بنانے والی ذات تو ایک اللہ جل شانہ کی. جو یہ جانتا ہے کہ اسباب سے زندگی بنتی ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے بکری کو ہاتھی جانتا ہو. جانا تو لیکن غلط جانا اس نے. تو اسی لیے اس نے 20 سال تعلیم حاصل کی ہو، انگلینڈ میں جا کر پڑھ کر آیا ہو، لندن میں اور امریکہ میں اور نیو یارک میں پڑھ کر آیا ہو، اس کو عالم نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کا علم مشکوک ہے اور اس کا علم حقیقت کو نہیں ظاہر کرتا. اس کے علم میں شبہات پیدا ہوتے ہیں. وہ صرف تجربات ہیں، ہنر ہیں، ایک معاش کے لیے ذریعہ ہے، سبب ہے. لیکن علم جس سے حقیقت معلوم ہوتی ہو، حقیقت معلوم ہوتی ہے، وہ وہی علم ہے جس سے جو قرآن بتلاتا ہے، جو حدیث بتلاتی ہے، وہ علم حقیقی ہے اور صحیح علم ہے. تو صحیح جاننے کا نام علم ہے، صرف جان لینے کا نام علم نہیں ہوتا ہے. صرف جاننا علم نہیں ہے، بلکہ صحیح جانے اس کو علم کہا جاتا ہے. اور صحیح علم تو اللہ کے خزانوں سے آتا ہے. علیم تو وہی ذات عالی ہے، وہ علم کا سمندر ہے، وہیں سے علم حاصل ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو عطا فرمایا قرآن کے ذریعے سے. لیکن قرآن دیا تو سب سے پہلے شروع کرایا الف لام میم سے. اس کے معنی کیا ہے؟ سب کا اتفاقی قول یہ ہے کہ اس کے معنی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اللہ عالم بمرادہ، انداز بتلا دیں گے، اس کا مفہوم بتلا دیں گے، اس کا مقصود بتلا دیں گے، لیکن معنی کیا ہے اسے کوئی نہیں بتا سکتا. اکثر و بیشتر صورتوں سے پہلے اللہ جل شانہ نے ان مقطعات کو بتلایا ہے. کہیں الف لام میم، کہیں الف لام را، کہیں ہا میم. کبھی کیا ہے کا کچھ نہیں معلوم. کیا ہوا؟ پہلے اپنی جہالت کا اقرار کرو تو پھر ہم علم عطا کریں گے. پہلے کو ہمیں نہیں معلوم ہے کتنے بڑے محدث ہیں اور کتنے بڑے مفسر ہیں اور کتب ہیں اور غوث ہیں، لیکن یہی کہیں گے ہمیں پتہ نہیں. غوث العظم بھی بن گئے اور قطب الاقطاب بھی بن گئے اور شیخ التفسیر بھی بن گئے، تو آخر میں انہیں یہی کہنا پڑے گا اللہ عالم بمرادہ. وہ اللہ ہی جانتے ہیں اللہ اپنی مراد کو. سب سے پہلے تو اللہ نے اس کا اقرار کروایا. سب سے پہلے یہ اقرار کرو کہ ہمیں آتا نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے. اب جو اس کا اقرار کرے گا پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذالک الکتاب، ایک علم کا سمندر ہے، لا ریب فیہ. اس میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. اس کی ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک کلمہ اور ایک ایک نقطہ سب کا سب 100% صحیح ہے. اس میں ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے شک و شبہ. اب علم کسے ملے گا؟ اسے ملے گا جو اس کتاب کو عظمت سے، احترام سے شروع کرے اور اس یقین کے ساتھ شروع کرے کہ جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے اور جو کچھ اس میں فرمایا گیا ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے. یہ 100% اور اس سے زیادہ صحیح ہے. اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے کہ ترمیم کی جائے. سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ وہ دونوں حضرات ایک بستی میں پہنچے. اس بستی والوں نے ان کو ٹھکانہ نہیں دیا اور کھانے کی مہمان نوازی بھی نہیں کی، انکار کر دیا. تو اس میں قرآن پاک میں ہے کہ ابو کہ انہوں نے مہمان نوازی سے اور ٹھکانہ دینے سے انکار کر دیا اور ان کو شہر سے نکال دیا. ایک مدت کے بعد جب اس بستی والوں نے اسلام قبول کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری بستی کے بڑوں نے یہ حرکت کی ہے کہ نبی کا بھی انکار کیا، نہ ان کی مہمان نوازی کی، نہ ٹھکانہ دیا ہے، کسی طرح ہماری یہ بستی کی توہین ہے، ذرا اس کو بدل دیا جائے. اور بدلنا کیا تھا؟ وہ با کی جگہ تا بنانا تھا. صرف وہ جو ابو قرآن میں ہے اسے عطو کر دے کہ انہوں نے اس بستی والوں نے ان کا اکرام کیا،
ان کو ٹھکانہ بھی دیا، مہمان نوازی بھی کی، تو صرف نیچے کا نقطہ نکالنا اور اوپر لگانا تھا اور ایک اور لگوا دینا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تشریف لائے اور درخواست کی کہ اس سے احکامات میں تو کوئی فرق نہیں آتا، اگر اتنا کر لیا جائے تو ہمارے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں کپ کپی پیدا ہوگی، کہنے لگے تم اس کو کہتے ہو، یہ میں نہیں، اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے تو اس کو نہ کرتے۔ اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی حرف یا کوئی نقطہ آگے پیچھے کیا جائے۔ اب علم اللہ جل شانہ اس کو عطا کریں گے جو پہلے اپنی جہالت کا اقرار کرے اور پھر جو کچھ اس کتاب میں فرمایا گیا ہے اور اس کتاب پر 100% یقین رکھے کہ جو اس میں حکم ہے وہ صحیح ہے۔ اب یہیں سے شروع ہوگی۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، جو جس میں اللہ جل شانہ کا جتنا خوف ہوگا اور جتنا اللہ کا اس کی ذات، اللہ کی ذات عالی کا یقین ہوگا، اس پر یہ کتاب کھلتی چلی جائے گی اور اس کے نکات کھلتے چلے جائیں گے اور اس کی حقائق کھلتے چلے جائیں گے اور اس سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ جل شانہ کی ذات عالی پر ایمان لانا اور اس کا یقین کرنا اور اس پر دل و جان سے فدا ہونا، یہ بنیادی چیز ہو۔ اللہ جل شانہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اے لیعرفون، کہ اللہ کی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، یعلم مساقل الجبال ومكائل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اشرقت عليه الشمس وعدد ما اظلم عليه الليل، کہ اللہ جل شانہ کی ذات وہ جس کو نہ آج تک کسی نے بیان کیا نہ قیامت تک کوئی بیان کر سکتا ہے۔ وہ بارش کے قطروں کو جاننے والا، سمندر کے پانی کی پیمائش کو جاننے والا، پہاڑوں کے وزن کو جاننے والا، رات کی اندھیری جہاں جہاں جاتی ہے اور دن کا اجالا جہاں پہنچتا ہے وہ سب اس کے علم میں۔ اندھیری کالی رات میں، کالے پہاڑ میں، غار میں کالی چونٹی کا بچہ بھی چلتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے چلنے کی آواز کو سنتے ہیں اور اس کی دل کی دھڑکن کو سنتے ہیں، اور پھر جب رات کو کھانا اسے پہنچتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی اشانی ولم ینسانی فی ظلمات اللیل، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے رات کا کھانا پہنچایا، حالانکہ میں بے حقیقت بے حیثیت مخلوق، ایک چونٹی اور اس کا بچہ اور پھر رات کا کھانا۔ گھر میں 100 آدمی کی دعوت ہو تو پتہ نہیں چلتا کون آیا کون نہیں آیا، آدمی بھول جاتا ہے، اور یہاں 18,000 قسم کی مخلوق، ہر مخلوق کے کروڑوں اربوں خربوں افراد اور سب کو روزی دینا، اور پھر رات میں بھی نہ بھولنا، اور چونٹی کا بچہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، لیکن اللہ جل شانہ اس کو بھی نہیں بھولتے، رات کا کھانا اس کو بھی پہنچاتے ہیں اپنی جگہ۔ 30,000 فٹ گہرائی کے سمندر میں رہنے والی چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کے بچوں کو بھی اللہ جل شانہ پرورش کرتے ہیں اور اس کو بھی وہاں اس کی روزی پہنچا دیتے ہیں۔ دنیا میں کہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا دہلی کی کسی سرکل پر اور کسی چوراہے پر کوئی کتا بھوک سے مر گیا ہو، کوئی بکری بھوک سے مری ہو، پوری دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ تو اللہ کے ذمے ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر جتنے جاندار ہیں سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ جب وہ ایک چونٹی کے بچے کو نہیں بھولتے، ایک مچھلی کے بچے کو ہزاروں فٹ گہرائی میں رہنے والے کو نہیں بھولتے، اور رات کے اندھیری اور غار میں رہنے والے چونٹی اور اس کے بچے کو نہیں بھولتے، تو انسانوں کو کیسے بھولیں گے؟ اور پھر انسانوں میں ایمان والوں کو کیسے بھول جائیں گے؟ اور ایمان والوں میں اہل علم کو کیسے بھول جائیں گے؟ اہل تقوی اور اہل صبر کو کیسے بھول جائیں گے؟ ان کی تو برکت سے ساری دنیا کو روزی مل رہی ہے،
اس دنیا میں اگر کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہو تو قیامت آ جائے، نہ کسی کو کھانا ملے، نہ کسی کو پانی ملے، نہ کسی کو زندگی کا حق حاصل ہو. یہ جتنے انسان جی رہے ہیں سب ایمان والوں کے صدقے و طفیل میں. جب ایمان والے دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر اللہ جل شانہ اس آسمان اور زمین کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دیں گے، پھر نہیں باقی ہوگی. تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، یہ بنیادی چیز ہے کہ اللہ جل شانہ جیسے اپنی ذات و صفات میں ہیں وہ ہمارے دل و دماغ میں، رگ و ریشے میں، گوشت و پوست میں، ہڈی و گودے میں اتر جائیں. جسے ہم پہلے ہی دن پڑھتے بھی ہیں اور زندگی بھر پڑھاتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، کہ اللہ پر ایسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے وہ اپنی ذات و صفات میں ہیں اور اس سے تمام احکامات کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں. ایک جماعت احمد آباد میں گئی اور وہ اسٹیشن سے مرکز جانا تھا، ٹانگے میں سوار ہوئے تو وہ ٹانگا غیر مسلم کا تھا. امیر صاحب کو خیال ہوا کہ اس ٹانگے والے سے بھی کوئی بات کی جائے، بات براہ راست ایمان کی بات کرنا ہو سکتا ہے، شاید اسے غصے کا ذریعہ بن جائے. انہوں نے حکمت سے بات شروع کی، کہنے لگے میاں یہ گھوڑا تمہیں چلاتا ہے یا تم گھوڑے کو چلاتے ہو؟ کیا کہا؟ گھوڑا تمہیں پالتا ہے کہ تم گھوڑے کو پالتے ہو؟ یہ کہیں گھوڑے کو میں پالتا ہوں تو غلط ہوگا، گھوڑا نہیں ہوگا تو یہ خود بھوکا مرے گا. اور اگر کہ گھوڑا مجھے پالتا ہے تو یہ انسان کی شان کے خلاف ہے کہ ایک جانور. سوال یہ ایسا عجیب تھا لیکن وہ تھا ہندو سمجھدار. تھوڑی دیر سوچ کے کہنے لگا ملا جی نہ گھوڑا مجھے چلاتا نہ میں گھوڑے کو چلاتا ہوں، ہم سب کا ایک مالک ہے، سب کو وہ چلاتا ہے. اتنے ایمان کی بات تو غیر مسلم کو بھی معلوم ہے. ایک مالک ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، حالانکہ وہ بے ایمان ہے، اس نے ایمان سیکھا نہیں ہے. اسے بھی اتنا تو معلوم ہے کہ ہمارا پالنے والا ایک اور کوئی ہے. تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، ایسا ایمان لانا یہ نفع نہیں دے گا. آمنت باللہ کما ہوا بھی اسمائی ہے وہ صفاتی، ایسے ایمان لاؤ جیسے وہ اپنی ذات و صفات میں ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کا، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کا کوئی ہمدرد نہیں، اس کا کوئی خیرخواہ نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں. وہ تنہا وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، جو کچھ کرتا ہے اکیلا کرتا ہے. آج تک جو کیا اس اکیلے نے کیا، آئندہ جو کچھ کرے گا وہ اکیلا کرے گا. اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں. مکے والوں میں تو یہ مشہور تھا کہ حسب نسب پوچھا جاتا تھا اور اپنے خاندان کا ماشاءاللہ وہ نسب حضرت آدم علیہ السلام تک لے جاتے تھے. تو کفار اور مشرکین مکہ نے پوچھا کہ تم اپنے رب کی اتنی تعریف کرتے ہو، ذرا حسب نسب تو بیان کرو. اللہ کا حسب کیا ہے، سلسلہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ اللہ کا حسب نام کہ وہ اکیلا ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے ہوا نہ اس سے کوئی ہوا ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہو سکتا ہے. اس کے آگے کی تو دور کی بات ہے، اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ نے اس کو دل و دماغ میں اتارنے کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور آپ علیہ السلام نے اسی ایمان کی محنت میں تقریباً 11.5 سال تک صرف دعوت دی ایمان کی. 5 وقتہ نماز فرض ہوئی وہ معراج سے سال بھر پہلے، 1.5 سال پہلے. معراج میں فرض ہے ہجرت سے 1.5 سال پہلے اور ہجرت ہوئی 13 سال میں. تو 1.5 سال پہلے کا مطلب 11.5 سال. نبوت کا 23 سال کا زمانہ، اس کا آدھا 11.5 سال. تو اس 11.5 سال میں اللہ جل شانہ کے اور کوئی احکامات نہیں تھے، صرف ایمان کی دعوت دینی تھی.
جو ایمان لاتا تھا اس کے ذمے بھی وہی کام ہو جاتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا، اسی دن تشریف لے گئے اور اپنے دوستوں پر محنت کی اور 5 آدمی لے کر حاضر خدمت ہوئے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ میری آج کی کمائی ہے. ابھی قرآن نہیں پڑھا، ابھی حدیث نہیں پڑھی، ابھی فقہ نہیں پڑھا، ابھی آداب نہیں پڑھے، ابھی کچھ نہیں سیکھا ہے، صرف ایمان قبول کیے. اور اپنے دوستوں میں گئے، 5 آدمی کی تشکیل کی اور ایمان قبول کروا دیا. پہلے ہی دن سے کام شروع ہو گیا، ایمان کی محنت شروع ہو گئی. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے ہیں اور 3 دن تک چھپے رہے، ایمان قبول کیا، سیدھے حرم شریف میں تشریف لائے اور تمام مشرکین کے سامنے ایمان کی دعوت دی. لوگوں نے مارا پیٹا، بے ہوش کر دیا. دوسرے دن ہوش آیا تو دوسرے دن پھر دعوت دی. پھر لوگوں نے مارا پیٹا، بے ہوش کر دیا. پھر تیسرے دن پھر دعوت دی. اب گویا ایمان سیکھنے کے لیے ایمان کی دعوت دینا ہر ایک کا وظیفہ بن گیا تھا، ہر ایک کا مقصد زندگی بنا ہوا تھا، ہر ایک کا کام یہی بن گیا تھا. حضرت طفیل ابن عمرو قبیلہ دوس کے تشریف لائے اور انہوں نے ایمان قبول کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اجازت دیجیے اپنے قوم کو جا کر دعوت دوں. فرمایا جاؤ دعوت دوں. قوم نے انکار کر دیا، واپس آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو دعوت دی لیکن انہوں نے انکار کر دیا، آپ ان کو بددعا کر دیجیے وہ ہلاک ہو جائیں. آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اہدی دوسن وآتی بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے. بددعا مقید کرائی تھی لیکن آپ نے دعا کی، بددعا تو کام نہیں اپنا. دعا دی اور فرمایا کہ قبیلہ دوس کو ایمان میں داخل کر دیں. اور پھر فرمایا طفیل ابن عمرو سے کہ جاؤ حکمت سے اور نرمی سے دعوت دو. اب جو دوبارہ گئے دعوت دی تو سب سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا، جو صحابہ میں سب سے بڑے حدیث کے جاننے والے ہیں، سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے. اور پھر جو مدینہ طیبہ آئے وہ تو 80 گھرانوں کو لے کر آئے تھے، 80 گھرانے والے ایمان میں داخل ہو چکے تھے. وہ ابن مسعود ثقفی ذرا آگے تشریف لائیں ماشاءاللہ، اور آپ تھوڑا سا آگے تشریف لائیں، جزاک اللہ بھائی آگے تشریف لائیں. حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی ایمان میں داخل ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی قوم میں قبیلے ثقیف میں جا کے دعوت دوں. آپ نے فرمایا کہ تمہاری قوم بڑی سخت ہے. فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے، وہ میرا بڑا احترام کرتے ہیں، اگر وہ کسی کام کے لیے آئے اور میں سو رہا ہوں تو جگاتے نہیں، وہ انتظار کرتے ہیں جب تک میں باہر نہ آ جاؤں. فرمایا ٹھیک ہے دعوت دو. گئے اور طائف میں قبیلے ثقیف میں انہوں نے دعوت دی، لیکن وہ قبیلہ بڑا سخت تھا، انہوں نے دعوت قبول نہیں کی. گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر فجر کی اذان دی، نماز میں کھڑے ہوئے تھے کہ چاروں طرف سے قبیلے نے تیر برسائے اور اسی میں وہ شہید ہو گئے. اسی وقت اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں خبر کر دی کہ عروہ ابن مسعود شہید ہو گئے. آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اور صحابہ کو خبر دی کہ عروہ ابن مسعود کو ان کے قوم نے شہید کر دیا، اور ان کی مثال تو صاحب یاسین کی. سورہ یاسین میں اللہ جل شانہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ تین رسولوں نے مل کر دعوت دی، ایک آدمی ایمان لایا اور اس نے اپنی قوم کو جا کر دعوت دی. قوم نے انکار کر دیا اور قوم نے اسے شہید کر دیا. اللہ جل شانہ نے اس کی مغفرت فرما دی، اس کے درجات کو بلند کیا، بڑی عزت و احترام و اکرام کے ساتھ اس کو جنت میں پہنچا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کچھ اور خواہش، کچھ اور تمہاری تمنا ہو، کچھ اور خواہش ہو تو وہ بھی دیا جائے. تو اس بندے نے کہا عجیب سوال کیا، کہا یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیجیے تاکہ میں لوگوں کو بتا دوں کہ تیرے راستے میں محنت کرنے والے اور شہید ہونے والوں کا کیا مقام ہے. فرمایا یہ تو ہماری سنت کے خلاف ہے، ہماری عادت کے خلاف ہے کہ ایک مرتبہ دنیا سے نکل جانے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جاتا. جس طرح ماں کے پیٹ سے ایک مرتبہ بچہ نکل گیا
دوبارہ دنیا کی کوئی طاقت اسے ماں کے پیٹ میں نہیں پہنچا سکتی. اسی طرح اس دنیا کے پیٹ سے ایک مرتبہ نکل گیا موت کے ذریعے سے تو دوبارہ اس دنیا کے پیٹ میں نہیں آ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، البتہ ہم تمہاری بات پہنچا دیتے ہیں. تم تو صرف اپنے قوم کو پہنچانا چاہتے تھے، ہم قیامت تک کی انسانیت کو پہنچا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جملے قرآن میں نقل کر دیے، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کاش میری قوم یہ جان لیتی کہ اللہ جل شانہ نے میری کیسی مغفرت فرمائی اور کیسے اعزاز و اکرام کے ساتھ مجھے رکھا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جو ایمان میں داخل ہو رہا تھا اب اس کے ذمہ دعوت ہوتی چلی جا رہی. یہ اللہ کی طرف سے تربیت کا نظام تھا، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا اور اللہ کی طرف سے کیا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا. انسانیت کی اصلاح کے لیے، انسانیت کی ہمدردی کے لیے، انسانیت کی خیرخواہی کے لیے، قیامت تک کی کامیابی کے لیے اور قیامت کے بعد کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے لیے اللہ نے جو اپنے رسول علیہ السلام کو نظام دیا وہ نظام یہ تھا کہ ایمان لایا جائے، ایمان کے ساتھ ایمان کی دعوت دی جائے. کیونکہ دعوت ایمان کی غذا ہے. جیسے انسانوں کی غذا کھانا ہے اور درختوں کی غذا پانی ہے اور جنات کی غذا ہڈیوں کوئلے میں اللہ نے رکھی ہے، اور اسی طرح فرشتوں ان کھانوں سے انسانوں کے جسم بڑھتے ہیں اور پانی سے درخت بڑھتے ہیں. اسی طرح دعوت کی محنت سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں ترقی ہوتی ہے اور ایمان کی کوئی حد نہیں ہے. بخاری شریف میں امام بخاری نے مستقل اس کا باب باندھا ہے، الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان کسی وقت بھی ایک حالت پر نہیں رہے گا، یا وہ بڑھتا رہے گا اور اس کے بڑھنے کی کوئی حد نہیں. لا حد لہ ولا نہایہ، اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. اور اگر گھٹے تو گھٹتا چلا جائے گا. بعض مرتبہ ایسا بھی ہو جائے گا کسی گناہ کی وجہ سے ایمان سلب ہو جائے گا. کارپوریشن اور میونسپلٹی کی لسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن اللہ کی فہرست سے اس کو نکال دیا جاتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ چور چوری کرتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. زناکار زنا کرتا ہے، بدکار بدکاری کرتا ہے اور ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. اس لیے کہ زنا کا اور ایمان کا کوئی جوڑ نہیں، چوری کا اور ایمان کا کوئی جوڑ نہیں. پھر اللہ جل شانہ چاہے تو اسے واپس لوٹا دیتے ہیں، اور اگر وہ اسی پہ اصرار کر رہا ہے اور مسلسل کر رہا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہی ہو جاتا ہے. کارپوریشن کی فہرست میں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن وہ ایمان سے نکل چکا ہے کیونکہ اس نے گناہوں پہ اصرار کیا ہے. کرسی پیچھے لے لیں گا، تشریف رکھیں. ماشاء اللہ بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، میں نے عرض کیا کہ ایمان کی کوئی حد نہیں، وہ بڑھے تو بڑھتا ہی چلا جائے گا. اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ جس میں جتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا وہ اتنا ہی ڈرتا بھی ہوگا، وہ اتنا ہی اللہ سے خوف کھائے گا، اللہ سے ڈر پیدا ہوگا اور ایمان کے بارے میں بھی وہ متفکر ہوگا. چنانچہ بخاری شریف میں ابو ملیکہ ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی، 30 صحابہ سے، اور ہر ایک اپنے اوپر نفاق سے ڈر رہا تھا. صحابہ کی شان تو بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے، انہیں جنت کی بشارت دی ہے، انہیں اپنی رضامندی کا پروانہ دیا ہے. ان سب کے باوجود وہ 30 کے 30 صحابہ جن سے بھی ملے ہیں وہ اپنا اوپر نفاق سے ڈر رہے ہیں. اور پھر صحابہ کی شان، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر سے نکلے اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ نافق الحنظلہ، نافق الحنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حنظلہ منافق ہو گیا. کہا کیا بات ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے، دل دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے اور آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہے، جنت و دوزخ گویا سامنے محسوس ہوتی ہے. اللہ جل شانہ کا خوف اور آپ کے خوف سے لرزہ بدن پر رہتا ہے. اور جب آپ کی مجلس سے واپس آتے ہیں تو پھر بیوی بچوں میں مل جاتے ہیں تو اس کو بھول جاتے ہیں. یہی تو نفاق کی علامت ہے کہ ایک حالت پر دل نہیں رہتا. ابو بکر صدیق جن کے بارے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری امت کا ایمان
तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और एक अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का ईमान दूसरे पलड़े में रखा जाए तो अबू बकर सिद्दीक का ईमान पूरी उम्मत पर भारी और वजनी होगा। वो फरमाते हैं कि भाई मेरी भी ये हालत है, मुझे भी इसका खौफ है जिसका खौफ तुम्हें लगा हुआ है। ये उम्मत में सबसे बड़े ईमानदार हैं, इनसे बड़ा कोई ईमानदार उम्मत में नहीं है, लेकिन उन्हें भी ये खौफ है कि कहीं ये मर्ज हमारे अंदर तो नहीं है। चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें, ले गए, तशरीफ ले गए, बातचीत की, आपने फरमाया कि नहीं, ये ईमान की निशानी है कि तुम्हारे अंदर ये खौफ पैदा हुआ है। लेकिन जो हालत मेरी होती है मेरी मजलिस में और मेरे सामने होती है, वो हालत हमेशा नहीं हुआ करती, वो कभी कभी हुआ करती है। अगर वो हालत रह जाए हमेशा तो फिर फरिश्ते रास्तों में तुमसे मुसाफा करने लगे। ईमान तो अपनी जगह रहता है, ईमान घटता नहीं है। एक बुजुर्ग ने फरमाया तो उसकी मिसाल तो यूं होती है जैसे समंदर में आपने देखा मौजें आती हैं, बड़ी बड़ी मौजें आती हैं। जब मौज आती है तो मीलों तक पानी चला जाता है, बहुत दूर तक चला जाता है, और फिर जब मौज हटती है तो वो मीलों तक समंदर खाली नजर आता है, अंदर चली जाती है। मौज आने से पानी बढ़ता नहीं है और मौज के वापस जाने से पानी घटता नहीं है। समंदर में पानी बराबर अपनी जगह है, सिर्फ मौजों का और जज्बात का फर्क होता है। इसी तरह ईमान उसका घट नहीं जाता और वो मुनाफिक नहीं हो जाता रसूलुल्लाह की मजलिस से चले जाने के बाद। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होने की बरकत से ईमान के अंदर एक जोश आता है जैसे समंदर में मौजें उठती हैं, और जब रसूलुल्लाह की मजलिस से वो निकल जाता है तो फिर वो मौजें वापस खो जाती हैं। तो पानी समंदर का कम नहीं होता, हाँ मौज पानी में चली गई है लेकिन कम नहीं हुआ है। तो ईमानी कैफियत कम हो गई लेकिन ईमान कम नहीं हुआ। तो मैंने अर्ज किया कि ये सबसे बड़ी अलामत है मोमिन कामिल होने की, आलिम होने की, और औलिया अल्लाह होने की, और कुतुब व अब्दाल होने की, और गौसुल आजम होने की, कि वो अपने ईमान पर डरता रहे। ईमान तो एक दिल की चीज है, जबान तो सिर्फ उसको जाहिर करती है। लैसल ईमान बित्तहर्री वला बित्तमन्नी वलाकिन मा वक़अ फिल क़ल्ब वसद्दक़हुल अमल। ये कुछ तसव्वुरात और कुछ तमन्नाओं का नाम ईमान नहीं है, ये वो चीज है जो दिल की गहराई में उतरती है। अमल बतलाता है कि इसके अंदर ईमान कितना उतरा हुआ है। अमल क्या बतलाएगा? 24 घंटे की जिंदगी आक़ा रहमत सरवरे कौनैन ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है, तो ये इसकी निशानी है कि बेशक इसके अंदर ईमान उतरा हुआ है। सर के बाल से पैर के नाखून तक रसूलुल्लाह के सांचे में ढला हुआ हो। जैसे हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई खुसूसी बात, कोई अखलाक का जिक्र करिए, तो आपने फरमाया काना खुलुकुल कुरान, क्या आपके अखलाक तो कुरान था। जो कुछ कुरान के सफ़हात में लिखा हुआ था वो सब कुछ रसूलुल्लाह की जिंदगी के लम्हात में मिलता था। जो कुरान के सफ़हात में है वो रसूलुल्लाह की जिंदगी में है, वो चलता फिरता कुरान है रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस। जब इसी तरह सहाबा को देखते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो एक तस्वीर नजर आती थी। आपका ईमान, आपकी नमाजें, आपका सब्र शुक्र, आपका तकवा और तहारत, ये सहाबा की जिंदगी में नजर आता था। गोया कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस और आपकी सुन्नतें और आपकी सीरत सहाबा की जिंदगी में नजर आती। एक मरतबा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वजू फरमाया और फरमा के कहा कि हाकज़ा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवज़्ज़अ, कि इसी तरह मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमाते थे। और ताबईन से कहा करते थे कि अगर तुम्हें देखना हो तो अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज देखो, ये नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है। और उन्होंने अपने नाना जान हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सीखी, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज सीखी। हज्जाज बिन यूसुफ गोले बरसा रहा है, काबतुल्लाह टूट गया है, और पूरे आग भरी हुई हरम शरीफ के अंदर अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर बराबर नमाज में लगे हुए हैं, सुकून से नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में कोई फर्क नहीं आता। तो बुजुर्गों और दोस्तों और भाइयों,
حضرت علماء اکرام ماشاءاللہ یہ وارث ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. کس میں وارث ہیں؟ علم میں وارث ہیں، عمل میں وارث ہیں، تقوی میں وارث ہیں، توکل میں وارث ہیں، صبر و شکر میں وارث ہیں، یہ نماز میں وارث ہیں، یہ روزوں میں وارث ہے. ہر چیز میں وراثت چلتی ہے. کسی کے والد کا انتقال ہو جائے، 4 لڑکے ہوں، اس کی کئی قسم کی وراثت ہو، تو ہر ایک میں ہر ایک کا پورا پورا حصہ ہے. تو ہمارا حصہ علم میں بھی ہے، ہمارا حصہ عمل میں بھی ہے، ہمارا حصہ تقوی و طہارت میں بھی ہے. ہمارا ایمان وہ ایمان بنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان. ہمارے اندر ایمان کی وہ کیفیت پیدا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیفیت تھی. توکل کا وہ مقام حاصل ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. بے شک اس جیسا تو نہیں ہوگا، لیکن قریب قریب اس کے تو جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں، جسے بخاری شریف میں آتا ہے، آپ نماز پڑھتے تھے، آپ کے سینے مبارک سے رونے کی آواز آتی تھی، جیسے ہنڈیا کے پکنے کی آواز آتی ہے یا چکی کے چلانے کی آواز آتی ہے. اب ہماری نمازیں بھی ایسی ہو کہ ہمارے سینے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. یہ ظاہری اتباع بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ایک باطنی آپ کے دل و دماغ کی کیفیات کیا تھیں، ایک شکل و صورت بنانا یہ بھی ضروری ہے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی اتباع ہے. اور ایک آپ کے دل و دماغ کی کیا حالت تھی، دل و دماغ کی کیا کیفیت ہوتی تھی. نماز کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ آپ کے سینے مبارک سے رونے کی ایسی آواز آتی تھی جیسے چکی کے چلنے کی آواز آتی، اور آپ کھڑے ہوئے پوری رات رو رہے ہیں. آپ کھڑے ہوئے تو پوری رات کھڑے ہوئے ہیں. رکوع کرنا تو گھنٹوں رکوع میں ہیں، سجدے میں گئے ہیں تو گھنٹوں سجدے میں ہیں. یہ بھی سنت ہے خصوصاً علماء حضرات کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں یہ رونا بھی نصیب ہو، ایسا قیام بھی نصیب ہو، ایسا رکوع بھی نصیب ہو، ایسے سجود بھی نصیب ہو، اور دعاؤں کی وہ گریہ زاری بھی نصیب ہو. اس میں بھی وہی وراثت ہے. اپنے مسائل کا حل سوائے اللہ جل شانہ کے مخلوق کے سامنے نہ رکھتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے گھر تشریف لائے، پوچھا اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے رہے؟ کہا وہ اللہ سے مانگنے گئے ہیں. گھر آئے تھے، پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے. سیدھے مسجد میں گئے، نماز پڑھنی شروع. پھر آئے، پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہوا؟ کہا ابھی کوئی انتظام نہیں ہوا. پھر تشریف لے گئے، پھر نماز پڑھی. پوچھا کچھ انتظام ہوا؟ واپس آئے، پوچھا کچھ انتظام ہوا؟ کہا ابھی کچھ نہیں ہوا. پھر تشریف لے گئے. بار بار مسجد میں جا رہے ہیں. اگر آپ علیہ السلام صرف ذرا اشارہ کر دیتے صحابہ کو تو آپ کے گھر کو سونے چاندی سے بھر دیتے. آپ پر تو 100 جان سے قربان تھے وہ، لیکن آپ نے نہیں کہا. حالانکہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. حضرت عبدالرحمان ابن عوف تو اس زمانے میں ارب پتی تھے، کروڑ پتی نہیں، ارب پتی. حضرت عثمان غنی تبوک کے موقع پر 1/3 لشکر کا خرچ دیا تھا. کم سے کم جو روایت ہے وہ 30,000 کی، ورنہ تبوک میں جانے والوں کی روایتیں مختلف ہیں. 40,000، 60,000، 70,000 تک کی روایتیں ملتی ہیں. جو کم سے کم روایت ہے وہ 30,000. 30,000 میں سے 10,000 انسانوں کا اور ان کی سواریوں کا پورے 2 مہینے کا خرچ اکیلے عثمان نے برداشت کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ ان میں طلحہ بھی تھے، ان میں زبیر بھی تھے، ان میں سعد ابن عبادہ بھی تھے، ان میں سعد ابن معاذ بھی تھے. یہ بڑے بڑے لکھپتی صحابہ شمار ہوتے ہیں. اگر آپ علیہ السلام ذرا اشارہ کر دیتے تو آپ کے گھر کو سونے چاندی سے بھر دیتے تھے، لیکن آپ نے نہیں مانگا. اشارتن بھی نہیں کہا. صراحتن کہنا تو دور کی چیز ہے، اشارتن بھی نہیں کہا. یہ تو سوال تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ سوال جائز نہیں ہے، سوال ذلت ہے. اور قیامت کے دن انسانوں سے مانگنے والے اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈی ہوگی. جیسے ڈاکٹروں کا آپ نے دیکھا ہوگا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، وہ بڑا ڈراؤنی معلوم ہوتا ہے. اسی ڈراؤنی شکل میں
چہرے پر ہڈی ہوگی، گوشت نہیں ہوگا. قیامت میں اسی حال میں اٹھیں گے، لوگ دیکھیں گے تو پہچان لیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو چھوڑ کر مخلوق سے مانگا کرتے تھے. مانگنا صراحتن بھی ہوتا ہے، مانگنا کنایتن بھی ہوتا ہے، اشارتن بھی ہوتا ہے، احوال کو بیان کرنے سے بھی ہوتا ہے. کسی قسم کا کوئی سوال کرنا یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ علماء نے کیا ہے. وہ تو اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے لیتے ہیں، اللہ ہی کی طرف چلتے ہیں. جبھی ان کی گویائی میں اور ان کی دعوت میں قوت ہوتی ہے، جبھی طاقت ہوتی ہے. ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے دلی کی جامع مسجد میں خطبہ دیا. شہنشاہ مغلیہ کا بادشاہ آیا، اس پر ریشم کے کپڑے تھے اور بھرے مجمع میں ممبر سے کہا کہ ریشم کا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے. یہ تو بادشاہ کی بہت بڑی توہین تھی کہ بھرے مجمع میں توہین کر دیا اور ٹوک دیا. اس نے ارادہ کیا کہ اس کا بدلہ لیا جائے اور انتقام لیا جائے. ابھی مشورہ ہو رہا تھا، بادشاہ کے لڑکے نے فوراً خبر دی کیونکہ وہ شاگرد تھا. حضرت نے کہا اچھا، اس کی یہ ہمت کہ اب وہ اللہ کے حدود میں بھی مداخلت کرنے لگے. کہا ہمارا بھی ہتھیار، ہم بھی تیاری کریں. لائے اپنی فوج اور لائے اپنا ہتھیار اور ہم بھی اپنی تیاری کریں اور ہم بھی اپنا ہتھیار لگائیں. اور میں کیا ہتھیار ہے؟ کہا لوٹا لاؤ، پانی لاؤ، مسواک لاؤ، وضو کریں اور نماز پڑھیں. آپ نے وضو کرنا شروع کیا اور لڑکے نے فوراً دوڑ کے اپنے ابا کو خبر دی کہ اگر حضرت نے نیت باندھی نماز کی تو اور تیرا ملک تباہ ہو جائے گا، تمہارے گھروں کی جگہ ڈھیلا باقی نہیں رہے گا، ختم ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے. تو کہتے ہیں کہ فوراً شاہجہاں دوڑا بغیر چپل کے اور حضرت کے گھر پہ گیا، پیر پکڑے، معافی مانگی کہ مجھ سے قصور ہوا. کیونکہ یہ نائب رسول ہیں، یہ رسول اللہ کی شریعت کے نافذ کرنے والے ہیں. ان کے اندر نہ موت کا ڈر ہوتا ہے اور نہ کسی غلامی کا خوف ہوتا ہے، نہ اپنی زندگی کا ڈر رہتا ہے. وہ جیتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، وہ مرتے بھی ہیں اللہ کے دین کے لیے. شہنشاہ ہندوستان نے پیر پکڑے، معافی مانگی اور عہد کیا کہ آئندہ خدا کا حکم نہیں توڑے گا، وہ ریشمی کپڑے نہیں پہنے گا. تو میرے دوست بزرگوں اور بھائیوں، یہ علماء کی شان ہوتی ہے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی، اس زمانے کے بعد ان کی تنخواہ کل 4 روپے تنخواہ تھی. والدہ کا انتقال ہو گیا، لکھ کر کے دیا کہ میری 4 روپے تنخواہ ہے، میرا 3 روپے کا خرچ ہے، 1 روپیہ میں والدہ محترمہ کو دیا کرتا تھا. والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، آج کے بعد میری تنخواہ سے 1 روپیہ کاٹ لیا جائے. اب مجھے 3 روپے کافی. وہ 1 روپیہ والدہ کے لیے لیتا تھا، والدہ کا انتقال ہو گیا. جس کا اثر یہ تھا کہ آپ مسجد میں درس دے رہے تھے، سبق پڑھا رہے تھے، کوئی صاحب ہے اور پیسوں کی ڈھیر وہ بڑی تھیلی لائے تھے. پہلے چاندی کے سکے چلتے تھے. کہا حضرت اس کو قبول کر لیجئے. کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے میری ضرورت تو مدرسے سے پوری ہو جاتی ہے. بہت اصرار کیا، کہا کچھ بھی کر دیجئے، آپ بانٹ دیجئے. کہا یہ میرے ذمہ کیوں، تم خود ہی بانٹو جس کو بانٹنا ہو. لاکھ اصرار کیا، نہیں قبول کیا. اپنے کام میں لگے رہے. وہ جاتے ہوئے سوچا کہ کیا کریں. اب وہ سارے روپیے حضرت کی جوتیوں پر ڈال دی. جوتیاں ڈھک گئی اس میں. سبق سے فارغ ہوئے، حضرت باہر نکلے جوتیاں تلاش کریں تو جوتیاں ندارت. اب جوتیاں وہاں کہاں رکھی ہیں؟ تلاش کیا، پھر حضرت نے فرمایا دیکھو اس کوڑے کباڑے کے نیچے کہیں پڑے تو نہیں ہے. ہٹایا اور وہ روپیے ہٹائے تو اس کے نیچے سے جوتیاں نکلی. فرمایا جو دنیا کو لات ہمارے اس طرح وہ جوتیوں میں آ کے دنیا گرتی ہے. اس حد سے دنیا یحبک اللہ و اس حد ما عند الناس یحبک الناس. دنیا میں جو ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کریں گے. جب اللہ تم سے محبت کریں گے تو دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے. انسانوں کے ہاتھوں میں جو ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، انسان تم سے محبت کریں گے. یہ انسانی فطرت ہے، جس سے مانگو اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اور بے نیازی اختیار کرو کہ نہیں چاہیے، وہ لیے پھرتا رہے گا، وہ پیچھے پیچھے پھرتا رہے گا. تو بہرحال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ
زہد و قناعت کے ساتھ زندگی گزارنا. مکے والوں نے پیش کیا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنائیں, آپ چاہیں مکے کے سونا چاندی آپ کے گھر میں بھر دیں, آپ کو سب سے بڑا مالدار بنا دیں, سب کچھ کر دیں, پر میں نہیں, مجھے ضرورت نہیں. اللہ نے خود پیش کیا کہ اگر آپ چاہیں تو مکے کے پہاڑوں کو سونے چاندی کا بنا دیا جائے اور یہ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں, پر میں مجھے اس کی ضرورت نہیں. مخلوق نے پیش کیا, انکار کر دیا, اللہ نے پیش کیا تو بھی اس کو قبول نہیں فرمایا. میرے دوستوں, بزرگوں اور بھائیوں, اور کام دیا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا کام. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے کام دیا, پورے انسانوں میں محنت کرنے, اور پیسہ ایک نہیں دیا, پاس میں پھوٹی کوڑی نہیں, گھر میں چولہا نہیں جلتا, مہینہ گزر گیا, دوسرا چاند دیکھا, مہینہ گزر گیا, تیسرا چاند دیکھا, مہینہ گزر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر ہیں, 9 گھروں میں سے کوئی ایک گھر میں بھی چولہا نہیں جلتا, چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں. اور کام ہے سارے عالم کا, اور پیسہ پاس نہیں. گھر ہے تو اتنا کہ ہاتھ اونچا کرو تو چھت کو لگے, لیٹے تو دیوار سے پیر ٹکرائیں. کبھی آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی ہوتی تو نیند کے خیال میں پیر سجدے کی جگہ آ جاتا, اور آپ جب خود سجدے کرنے, آپ کو سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی, ہٹانا پڑتا تھا. کل مکان اتنا, دروازے پر ٹاٹ پڑی ہوئی اور کھجور کے پتے پڑے ہوئے چھت پر, ایک ٹانٹ بچھا دی جاتی تھی دوہری. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چوہرا کر دیا. ایک دن صبح پوچھا کہ یہ کیا بچھا دیا تھا رات؟ کہا یا رسول اللہ وہی ٹانٹ تھی, لیکن اس کو چوہرا کر دیا تاکہ ذرا نرم ہو جائے. فرمایا نہیں, اس کو ویسے ہی رہنے دو, یہ صبح کے اٹھنے میں مانے بنتی. اللہ بہت رئیس المنافقین ہو تو وہ کبھی جماعت چھوڑ دیا کرتا تھا, ورنہ عام منافقین بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. نماز تو دور کی بات ہے, جماعت نہیں چھوڑتے تھے. اب جو اس نے دیکھا کہ اس کا داماد گھر میں ہے, نماز کا وقت ہو گیا, غصے میں تو آئی تھی, اس میں برس پڑی کہ نماز کا وقت تو تم گھر میں ہو, نماز سے کیسے نہیں گئے. وہ کہا اما جان ذرا صبر سے کام کرو, بات تو سنو پہلے. کہ میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ لیا ہے نماز پڑھانے کے لیے. اب میرے پاس کوئی ایسا کپڑا نہیں ہے جس سے میں جا کر نماز پڑھ سکوں. اب اس عورت کو احساس ہوا, جو وہ آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نہیں دیا, کچھ ناراض سی ہو رہی تھی کہ کچھ ملتا. اب انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. جو کپڑے آپ نے پہن رکھے ہیں وہ بھی ایک اپنے خادم سے مانگ کر لیے, عاریتن پڑے. زندگی تو ایسی تھی اور کام دیا پورے عالم کا, سرمایہ کچھ نہیں, پیسہ پاس نہیں, طاقت ساتھ نہیں, لیکن ایمان کی طاقت ساتھ ہے, تقوی کی طاقت ساتھ ہے, طہارت کی طاقت ساتھ ہے, اللہ کی طاقت ساتھ ہے. اسی بنیاد پر صحابہ کو اٹھایا, اسی بنیاد پر صحابہ کو اٹھایا کہ پورے عالم میں کام کرنا ہے. صرف مکہ و مدینہ کا کام نہیں, صرف حجاز و شام کا کام نہیں, صرف عربستان و ایشیا کا کام نہیں ہے, مشرق مغرب شمال جنوب تمام دنیا کے کناروں میں تمہیں پہنچنا ہے. اقیم الحدود فی القریب والبعید, یہ اللہ کی حدود کو اور اللہ کے ان احکامات کو اور اللہ کی شریعت کو قریب میں بھی اور دور میں بھی اور ساری دنیا میں پہنچایا جائے. کام دیا سارے عالم کا, لیکن پاس پیسہ نہیں دیا, پھوٹی کوڑی نہیں دی. جب پیش کیا تو آپ نے انکار کر دیا, انسانوں نے پیش کیا تو انکار کر دیا, اللہ نے پیش کیا تو بھی عذر کر دیا. اور سارے عالم میں کام کیا اور کام کی بنیاد کو اٹھایا ایمان کی بنیاد پر. صحابہ میں محدثین بھی ہیں اور علماء بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں, ان سب کا ایک کام ہے ایمان کے ساتھ ایمان کی دعوت دینا اور ایمان کے تقاضوں پر اپنی جان و مال کو جھونک دینا, جو ہے اس کو لگا دینا. حضرت معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مفتی کہلاتے ہیں.
آپ کے انتقال پر آپ مدینے میں نہیں ہیں، آپ یمن میں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی بہت بڑے عالم ہیں، لیکن کوئی تقاضا ایسا نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہ بھیجا ہو۔ اور جب جانے کا وقت تھا تو کسی صحابی نے عذر کیا ہو، ایسی پوری سیرت میں نہیں ملے گا۔ کسی ایک صحابی نے بھی یہ کہا ہو کہ یا رسول اللہ میرے پاس پیسہ نہیں، میں کیسے جا سکتا ہوں، میں بیمار ہوں کیسے جا سکتا ہوں، میں اکیلا ہوں کیسے جا سکتا ہوں۔ یہ باتیں وہاں نہیں تھیں، وہاں تو یہ تھا کہ بس ذرا اشارہ ہو جائے اس پر جان قربان کرتے انتظار کرتے تھے، بلکہ وہاں حالت یہ بن گئی تھی نماز ان کے لیے اذان ان کے لیے بیان تھا اور نماز ان کی تشکیل تھی۔ اذان تو بیان ہی ہے، اذان دعوت ہے، اور دعوت اسی لیے اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں اللہم رب ھذہ دعوت التامہ، یہ اذان دعوت ہے اور دعوت تامہ ہے، مکمل دعوت اس کے اندر ہے، وہ مکمل بیان ہے اس میں۔ اور بیان کیا ہے اذان میں؟ صرف ایمان کا اور نماز کا۔ کلمہ نماز کی دعوت کو اللہ اس کے رسول نے دعوت تامہ فرمایا ہے۔ بھائی اذان میں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں تک تو ایمان ہو گیا، کلمہ ہو گیا، بعد حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ نماز ہو گئی، پھر آخر کچھ نہیں، صرف کلمہ نماز کی دعوت دی ہے، اور اس کلمہ نماز کی دعوت کو اللہ نے مکمل دعوت فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں اس کو دعوت تامہ فرمایا ہے۔ کلمہ نماز کو لے کر پھرنا یہ دعوت تامہ ہے، اس میں سارے احکامات، ساری شریعت، سارا اسلام اس کے اندر گھلا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، اس میں سب آ جائے گا۔ اسی لیے دعوت تامہ فرمایا کہ یہ اذان دعوت تامہ ہے، مکمل دعوت ہے۔ تو گویا یہ بیان تھا اور دعوت تھی، اور نماز پڑھی، گویا تشکیل ہو گئی، آپ نے جس کو جہاں کے لیے فرما دیا وہاں چلنے لگے، جتنی تیاری تھی ساتھ کر لی، تیاری نہیں ہوئی، حالات نہیں سازگار ہوئے تو اسی حال میں نکل گئے، کھانا ملا کھانے کے ساتھ چلے، نہیں ملا بھوکے چلے، پتے چبا لیے، پیٹ پر پتھر باندھ لیا، لیکن قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ سواری ملی سواری پر چلے، سواری نہیں ملی پیدل چلے، پیدل چلتے چلتے پیر پھٹ گئے تو سر سے امامے اتار کر پیروں میں باندھ لیے اور چلے، قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اسباب کے بغیر کیسے چل سکتے ہیں، شکلوں کے بغیر کیسے چل سکتے ہیں، سامان کے بغیر کیسے چل سکتے ہیں۔ سردی نے ستایا، گڑوں کھود لیے، گڑوں میں اتر گئے، اوپر سے ڈھال رکھ لی، آگے بڑھتے رہے، پیچھے ہٹنے کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ صحابہ تھے، اور صحابہ تو سب کے سب عالم ہیں، الصحابہ کلہم عدول، سب کے سب عالم ہیں، اور ان میں اور زیادہ علم والے بھی، اور زیادہ حدیث بیان کرنے والے بھی، اور زیادہ افتاء کا کام کرنے والے بھی، اور زیادہ تفسیر کا بیان کرنے، سارے قسم کے لوگ ہیں۔ وہ آج کے محاورے میں اور آج کے الفاظ میں محدثین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، اور قطب و ابدال بھی ہیں، اور غوث العظم بھی ہیں، اور سب چل رہے ہیں، کسی ایک کو بھی کوئی عذر نہیں ہے، اور اسباب کے محتاج نہیں ہے، اسی کے ساتھ چل رہے ہیں، کبھی کوئی عذر نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ میں صحابی ہیں، احد کی لڑائی میں شریک ہوئے، باپ بیٹے دونوں شریک ہونا چاہتے تھے۔ حضرت جابر نے کہا کہ میں شریک ہوں، ان کے والد عبداللہ نے کہا نہیں میں شریک ہوں گا۔ 7 بیٹیاں ہیں، 7 بچیاں گھر میں ہیں، اور حضرت جابر 14-15 سال کا ایک لڑکا ہے، ان کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اور اسی نیت سے جا رہے ہیں کہ شاید اللہ مجھے شہادت کی دولت سے نواز دے۔ گئے، چنانچہ اپنی نیت کے مطابق شہید ہو گئے۔ اب گھر میں سوائے ایک لڑکے کے 14-15 سال کے 7 بہنیں ان کی موجود ہیں۔
اب ان کا ظاہری طور پر نگراں کوئی نہیں ہے، رب العالمین سب کا نگران ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد سے واپس تشریف لائے، ابھی ہتھیار بھی نہیں اتارے تھے کہ آپ کو حکم ہوا کہ چلیے ہمراہ الاسد کی طرف، اور یہ حکم ہوا کہ وہی چلے جو احد میں شریک تھے، نیا کوئی نہ چلے، اب تازہ دم کوئی نہیں چلے گا، نیا کوئی نہیں چلے گا، صرف وہ شریک ہوں گے جو کل شریک ہوئے تھے احد میں، وہی لوگ چلے اور خون بہ رہا تھا، کچھ زیادہ زخم والے کو دوسرے نے اٹھا لیا، جب دوسرے کو اٹھایا تو اس کے زخم ہرے ہو گئے، اس کا خون بہنے لگا، تازہ ہو گیا، اس کو اتار دیا، اس نے اس کو اٹھا لیا۔ اس پورے سفر میں مدینہ طیبہ سے کوئی نیا آدمی نہیں گیا سوائے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کے والد کل احد میں شہید ہو چکے ہیں، گھر میں 7 بہنیں موجود ہیں، اب اگر خدا نہ خواستہ حضرت جابر شہید ہو گئے تو گھر میں کوئی نہیں دیکھنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر تھی کہ نہیں تھی؟ سب خبر تھی۔ آپ نے فرمایا چلو آپ لے گئے، پیچھے کوئی نہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس غزوے میں بجائے نقصان کے فائدہ کر دیے، مال غنیمت بہت نصیب ہوا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کافی حاجت پوری ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو چھوڑا نہیں، اسباب کے حوالے نہیں کیا، اللہ کے حوالے کیا۔ کام کی بنیاد اللہ کے بھروسے پر اٹھتی، کام کی بنیاد اللہ کے بھروسے پر اٹھے گی تو وہ آخر تک چلے گی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام شروع کیا، بیمار تھے، زبان میں ہکنا پن تھا، کمزور تھے، لیکن ایک دھن تھی، یہ غم تھا، یہ فکر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کا درد و غم اس کا کچھ حصہ ملا ہوا تھا، جس غم کی وجہ سے اور جس درد کی وجہ سے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، پوری پوری رات بے قراری کے ساتھ ٹہلتے گزار دیتے تھے، پورا پورا دن گزار دیتے تھے۔ نظام الدین تو جنگل تھا اس زمانے میں، بہت سے حضرات نے دیکھا ہے، اس جنگل میں جا کر گھنٹوں روتے تھے۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے روتے ہوئے گزار دیتے دعاؤں میں۔ جب دلی والوں سے کہتے ہیں وہ 3 دن نکلو تو دلی والے کہتے حضرت کیسے جائیں گے 3 دن، کیسے بھی بچوں کو چھوڑیں گے، کاروبار چھوڑیں گے۔ حضرت نے ایک مرتبہ جوش میں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ سال کے لیے انگلینڈ اور امریکہ سے آئیں گے۔ تو دلی کے کچھ حضرات نے کہا کہ حضرت کو سوچتے سوچتے فکر کرتے کرتے دماغ چل گیا، ارے دلی 3 میل پر ہے، یہاں سے کوئی آتا نہیں اور 1 دن نہیں دیتا، اور آپ کہہ رہے سال کے لیے امریکہ اور انگلینڈ سے آئے گا۔ کہنے لگے مولانا کا دماغ کھسک گیا، سوچتے سوچتے اور فکر کرتے ہوئے مولانا گئے اب کام سے۔ لیکن قلندر ہر چگوئے دید گوئے، اللہ والے جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہتے ہیں، ہماری آنکھیں وہ نہیں دیکھ سکتی جو اللہ والوں کی آنکھیں دیکھ لیتی ہیں۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ کے مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بھائی ایک آدمی سادی آنکھوں سے دیکھے عیدگاہ کی دیواریں بھی نظر نہیں آتی ہیں، اور ایک آدمی دوربین لگا لے وہ دلی کی دور دور کی سڑکیں دیکھ لیتا ہے۔ ایک عالم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ دور دور کی چیزیں دیکھ سکتا ہے، تو اللہ کے نور میں کیا طاقت ہوگی؟ وہ اس دور دور کی نہیں، 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے ان کی نظر پار جاتی ہے، اور 7 زمینوں کو چیرتے ہوئے ان کی نظر پار جاتی ہے۔ یہ اللہ کا نور ہے جو مومن کو نصیب ہوتا ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ فرما رہے تھے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہہ رہے تھے۔ ہاں عام انسان اس کو دیکھ نہیں سمجھتے، عام انسان اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے، عام انسانوں کو نظر نہیں آتا تھا، ہاں اللہ والوں کی آنکھوں کو وہ نظر آتا تھا، اس لیے کہ اللہ کے نور سے وہ دیکھ رہے تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو انتقال ہو گیا، لیکن مذاق اڑانے والوں نے یا کہنے والوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امریکہ سے جماعت آئی اور سال گزارا، بلکہ صرف یہ نہیں کہ خوشخبری دی تھی کہ سال لگائیں گے، بلکہ میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں ان کے لیے کمرے بنوائے کہ بھائی وہ یورپ کے رہنے والے
ہوادار کمرے بناؤ، وہ گرمی نہیں برداشت ہوتی ہے ان سے، ان کے لیے کمرہ بنوایا، ان کے انتظامات کروائے، ان کے آنے والوں کے لیے وصیت کی. آپ کے زمانے میں تو نہیں ہے، لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں. تو میں نے عرض کیا کہ میرے دوستوں بزرگ اور بھائیوں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام شروع کیا، اسی بنیاد پر کام شروع کیا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو. سر عالم میں جماعتیں بھیجی، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ پیسہ کتنا پاس میں ہے، وہ جیب کے یقین پر نہیں، غیب کے یقین پر اٹھاتے تھے. وہ ایمان والوں کو، خصوصاً علماء کو غیب کی ترغیب دیتے تھے. مغیبات کا یقین، اللہ کے خزانوں پر یقین کرو. اگر علماء میں یقین نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ فرمایا تو کفر کعبہ برخیزت کجا باشد مسلمانی، اگر کفر کعبے سے پھیلنے لگے تو پھر اسلام کہاں باقی رہے گا؟ جب علماء میں یہ توکل و طہارت و تقویٰ نہیں رہے گا تو عوام میں کہاں تلاش کریں اس کو؟ پھر بخاری اور مسلم تو ہم نے پڑھی ہے، اور بخاری اور مسلم کا درس دیکھنا چاہے دوسروں میں تو کہاں نظر آئے گا؟ پڑھی ہم نے، یہ کھائیں ہم موٹا کوئی اور ہو جائے، دوا پیے کوئی اور، صحت کسی اور کو ملے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. بھائی جو دوا کھائے گا اس کو صحت ملے گی، جو کھائے گا وہ اس کا پیٹ بھرے گا. جو بخاری اور مسلم جس نے پڑھی ہوگی وہ عمل کرے گا. تو میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، یہ دعوت و تبلیغ کا فکر ایک عالمی فکر ہے. اسی فکر کے لیے اللہ نے ان علماء کو پیدا کیا ہے. علماء ایک عالم ایک عالم ہے، عالم وہ ایک عالم ہے، یہ عالم صغرا ہے، وہ ایک عالم کبرا ہے. ایک عالم ایک عالم ہوتا ہے. ایک مولانا الیاس صاحب کھڑے ہوئے تو یہ آج اللہ نے ان کی ایک کی فکر پر لاکھوں کو کھڑا کیا ہے، لاکھوں کھڑے ہوئے ہیں. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، بہت سے حضرات نے دیکھا، سبھی حضرات نے دیکھا، قریب کا زمانہ ہے، جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو گئے اور بمبئی تشریف لائے تو ایک مسجد میں امامت کرتے تھے. 200 روپے تنخواہ تھی ان کی، اس زمانے میں اتنی ہوتی تھی. جب ان سے کہا بھائی تم سال لگا دو جماعت میں، تو جیسے ہمارا مزاج ہوتا ہے مولوی صاحبان کا، بڑے چڑچڑائے، بڑے انہوں نے آنکھ دکھائی، کہا جو ہم کر رہے ہیں دین کا کام نہیں ہے. نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، تصنیف کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یہ کیا کام ہے؟ یہ بھی تو دین کا کام ہے. یہ اور کیا کام ہے؟ اور کیا تبلیغ کرتے ہو؟ ڈرا دیا، دھمکا دیا. وہ ان کی برادری کے لوگ لگے ہوئے تھے، پالنپور کے کافی لوگ، بڑے بڑے بزرگ بھی لگے ہوئے تھے. ایک بزرگ نے ویسے گھر تھے مولانا کے، بے تکلفی بھی تھی، رشتہ داری بھی تھی، قوم کے آدمی بھی تھے. گھر گئے، بات چیت کرتے رہے. کہنے لگے مولوی صاحب آج ایک قصہ پیش آ رہا ہے. تو ایک ڈاکٹر ہے وہاں ہمارے محلے میں، اس کے پاس بہت سے بیمار بیٹھے، کسی کے سر کا درد ہے، کسی کا پیر کا درد ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہے، کسی کو نزلہ بخار سردی ہو رہی ہے، وہ دوائیاں دے رہے ہیں. ایک عورت چیختی چلاتی روتی ہوئی آئی کہ اس کے شوہر کا ہارٹ اٹیک ہو گیا اور گھر میں کوئی ہے نہیں. اگر اسے جلدی نہ دیکھا جائے تو شاید موت اور مر جائے. اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں یہاں بیماری دیکھ رہا ہوں، میں کیا کام کر رہا ہوں، مجھے نہیں فرصت وہاں جانے کی. تو کیا کرنا چاہیے اس ڈاکٹر کو؟ تو مولانا نے کہا لا حول ولا قوت، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، فوراً بھاگنا چاہیے اس کو. بھائی مرنے والوں کو بچانا چاہیے، اس کے سر کا درد تو بعد میں بھی چلا جائے گا، اسے نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، بعد میں بھی علاج ہو سکتا ہے، تو بیچارہ مر رہا، فوراً جانا چاہیے. کہنے لگے مولوی صاحب آپ تو ان بچوں کو لیے بیٹھے جو بعد میں جا کر مکلف ہوں گے اور فریضہ عائد ہوگا. اب تو امت کے کروڑوں مسلمان بغیر قلب و نماز کے مر کے قبروں میں چلے جا رہے ہیں. ان کا ایمان خطرے میں ہے، ان کے پاس جانا چاہیے، ان بچوں کو پڑھانا چاہیے. تو مولانا کا بات تو صحیح ہے. بے شک یہ آئندہ چل کر کے مکلف بنیں گے، اس سے علم کی حفاظت ہوگی، یہ ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے، 1000 بار ضروری ہے. لیکن فرض کس پر ہے؟ مکلف تو وہ ہیں جو بالغ ہو چکے ہیں، اور وہ 1-2 نہیں کروڑوں، اور ہر شہر میں. نہ اس سے دلی بچی ہوئی ہے، نہ بمبئی، نہ بنگلور، نہ مدراس، نہ کلکتہ.
کمیونسٹ کی ہوائیں چل رہی ہیں، دہریت کی ہوائیں چل رہی ہیں، خدا کا انکار کھلم کھلا کیا جا رہا ہے، اور ایک طرف عیسائی مشینری کام کر رہی ہے، ایک طرف دنیا کی عیاشی اور عام طلبی نے اتنا 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 گم کر دیا ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کا مقصد ہی بھلا چکا ہے۔ ایک جماعت گشت کر رہی تھی ایک پارک میں، 2-3 نوجوان شراب پی رہے، جماعت بھی تو جیسے بھاگ جاتے سب بھاگ گئے، ایک آدمی مل گیا، ایک نوجوان، آدھی شراب پی، آدھی بوتل ہاتھ میں تھی، بات کی تو اس نے شراب کی بوتل پھینک دی اور وہ مسجد میں آ گیا، اس نے وضو کیا، بیان سنا، بیان کے بعد اس نے کہا 3 دن میں بھی جماعت میں چلوں گا۔ جب اس کے 3 دن پورے ہو گئے تو وہ تیسرے دن جب واپسی کا وقت تھا، چوتھا دن، تو بڑا بلبلا کے رو رہا تھا، ہک کے رو رہا تھا۔ امیر صاحب نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے امیر صاحب آپ نے مجھے بڑی ہلاکت سے بچا لیا۔ وہ سمجھے بے شک وہ شراب پی رہا تھا، بڑے گناہ کی بات تھی، ہاں بھائی توبہ کرنا چاہیے، شراب نہیں پینا چاہیے۔ کہنے لگے نہیں امیر صاحب اس کے پیچھے اور بھی ایک راز تھا۔ یہ کیا راز تھا؟ کہا میں اس شہر کا بڑا رئیس کا بیٹا تھا، بڑے مالدار کا بیٹا تھا، تربیت میری ہوئی نہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، ساری دولت پینے کھانے اور کھیلنے میں نے برباد کر دی، اب صرف ایک گھر باقی رہ گیا اور ایک میری بوڑھی ماں ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ گھر بیچ کر اس کو بھی عیاشی میں لگا دوں۔ یہ ماں کہتے ہیں کہ بیٹا گھر بک جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے، بھوکے پیاسے صحیح لیکن گھر میں تو ہیں۔ اب میں نے اپنے دوست سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، ماں رکاوٹ بن رہی ہے گھر بیچنے کے لیے، تو دوست نے کہا کہ ماں کو قتل کر۔ کہا ماں کو کیسے قتل کریں، کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے، تم شراب پیو اور پوری طرح شراب پی جاؤ، تمہاری عقل جاتی رہے گی، ماں کو قتل کر دینا۔ اس نوجوان نے کہا اسی نیت سے آج میں شراب پی رہا تھا، اگر آدھا گھنٹہ بھی تاخیر ہوتی تو شاید میں اپنی ماں کو قتل کر دیتا تھا۔ اس وقت اللہ نے آپ کو بھیجا فرشتہ بنا کر کے۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیو، یہ ایک قصہ معلوم ہوتا، ہزاروں نوجوانوں نے اپنی زندگی اسی طرح برباد کر رکھی ہے اور بوڑھوں نے برباد کر رکھی ہے، اور یہ جتنے یہ ایکسٹینشن ہیں اور جگیاں ہیں، یہاں ذرا گشت کر کے آپ دیکھیں گے، یہاں یہودیت پھیل رہی ہے، نصرانیت پھیل رہی ہے، لوگ کوڑیوں کے دام ایمان کو خرید رہے ہیں، دہریت پھیل رہی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، یہ کام پوری امت کا کام ہے اور اس کے ذمہ دار علماء حضرات ہیں، ائمہ حضرات ہیں، قرآن پاک کے حاملین اور قرآن پاک کے حافظ اور اٹھانے والے ہیں، یہ اول نمبر پر ہیں۔ یہ اگر مسجد وار جماعت کے ساتھ رہیں اور ایک ایک کے گھر پر جائیں، ایمان کی عظمت بتائیں، ایمان کی قیمت بتائیں، تو میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، لاکھوں کو ٹھکرا سکتا ہے، ایمان کی حفاظت کرے گا۔ آج ان کے پاس جانے والا کوئی نہیں، آج ہمیں اپنی مصروفیت ہے، ان غریبوں اور مسکینوں کے پاس جانے کی کسی کو فرصت نہیں ہے، ان جھگیوں میں جانے کو اپنے انسلٹ سمجھتے ہیں، ان ایکسٹینشنوں میں جانے کو اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عیسائیت پھیلتی ہے، نصرانیت پھیلتی ہے، دہریت پھیلتی ہے، خدا کا انکار کرنے والے ہماری اولاد میں کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب دعوت کی محنت ہوتی ہے تو خدا دہریت کے اندر سے ایمان والوں کو پیدا کرتے ہیں، اور جب دعوت کی محنت چھوٹتی ہے ایمان والوں میں دہریے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک جماعت انگلینڈ گئی اور ایک گھر پر خصوصی ملاقات کی، ان سے ملاقات کی تو مرد کے ساتھ اس کی بیوی بھی ساتھ آ کر بیٹھ گئی، اور وہ اسکارٹ پہنے ہوئے ہیں، گھٹنوں کے اوپر تک کا نکر چڈی پہنے ہوئے اور ہاف کرتا پہنے ہوئے، عورت ساتھ آ کے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے تھوڑی سی بات کر کے اس مرد کو باہر لیا، بات چیت کی کہ ہندوستان کے کون سے گھرانے سے تعلق ہے، تو معلوم ہوا کہ ہندوستان کے بہت بڑے علم کے گھر سے ان کا تعلق، ان کے گھر کے سب افراد علماء ہیں، لیکن ماحول نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا جس کو تصور نہیں کر سکتے۔ ابھی قریب دنوں میں بنگلور میں ایک دجال ایک سئی بابا کے نام سے مشہور ہے، لوگ امریکہ اور انگلینڈ سے آتے ہیں۔ بہرحال
कुछ जाली चीजें वहां दिखाई जाती हैं जिसके लिए सब आते हैं, और सबको उसने धोखा दे रखा है। वहां आने जाने वालों में एक दुकान वहां हमारे एक दोस्त की है, जमात के साथी की। वहां एक साहब है, उन्होंने कुछ खरीदा तो दुकान वाला चूंकि दावत से मुंसलिक था, उसने थोड़ी सी बात की, कहा भाई तुम मुसलमान हो, इसके पास आने की क्या जरूरत? कहा नहीं, सुकून की तलाश में आए। उसको बातचीत की, बेंगलोर का मरकज कुमारपेट है, वहां लेकर आए। एक रात उसने गुजारी, दूसरे दिन फिर वो रहा वहीं। उससे मालूम किया तो वो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में है, जिनके अकाबिर में सारे हिंदुस्तान में इल्म की दौलत बांटी थी, ईमान की दौलत बांटी थी, तसव्वुफ और तकवा तकसीम किया था, मारिफत और शरीयत को तकसीम किया था। उनकी नस्लों में जब दावत की मेहनत न हुई तो वो वहां पहुंच गए। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और भाइयों, इन गरीबों तक पहुंचना ये हमारा एक फरीजा है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दावत देना ये इस उम्मत के जिम्मे है। सारी दुनिया में कहीं एक भी काफिर बे ईमान के मर जाए और उस तक दावत न पहुंची हो तो पूरी उम्मत गुनहगार है। उम्मत के आवाम भी, उम्मत के खवास भी, उम्मत के उलमा भी, पूरी उम्मत गुनहगार है। क्योंकि दावत देना ये हमारा अपना काम है। अब कोई नबी नहीं आएंगे, नबियों का सिलसिला अल्लाह ने बंद कर दिया है। काम हमारे जिम्मे है, दावत का काम भी हमारे जिम्मे है, तबलीग का काम भी हमारे जिम्मे है, तालीम का काम भी हमारे जिम्मे है, सब काम हमारे जिम्मे है। हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, तालीम जरूरी है कि तबलीग जरूरी है? हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, भाई खाना जरूरी है कि पानी जरूरी है? क्या जरूरी है? कहा दोनों जरूरी है। कहा दोनों ही जरूरी है और दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम हैं। तबलीग कोई काम, तबलीग में कोई लगा हुआ है तो वो कोई अपने घर का काम नहीं कर रहा है और अपने घर के लिए नहीं कर रहा है, और तालीम में कोई लगा हुआ है तो वो अपने घर का काम नहीं कर रहा, अपने घर के लिए नहीं कर रहा है। वो भी दीन की हयात के लिए है, ये भी दीन की हयात के लिए है, ये भी रसूलुल्लाह का काम है, वो भी रसूलुल्लाह का काम है। एक को आगे कर देना, एक को पीछे कर देना, एक को हटा देना, एक को गिरा देना, मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और भाइयों, ये रसूलुल्लाह के काम की तौहीन है। ये किसी और का काम तो है नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद है, जिससे दुनिया में दीन फैलेगा, जिससे दुनिया में दीन बाकी रहेगा, जिससे दुनिया में दीन बढ़ता चला जाएगा। अक़वाम आलम को खुदा हिदायत की दौलत से नवाज देंगे। इसके लिए मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और भाइयों, जैसे मैंने अर्ज किया, हमारी बुनियाद माल पर नहीं है, हमारी बुनियाद पैसे पर नहीं है, हमारी बुनियाद किसी इलाके पर नहीं है, हमारी बुनियाद किसी इदारे पर नहीं है, हमारी बुनियाद पूरे आलम के लिए। हम पूरे आलम के लिए अल्लाह जल्ले शानहू ने अपनी निस्बत पूरी इंसानियत के साथ की है कि वो रब्बुन नास, तमाम इंसानियत के रब हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रहमत है तमाम इंसानियत के लिए। बुइसा इला काफ़तिन नास, पूरी इंसानियत के लिए भेजे गए। और काबतुल्लाह वो क़ियामुल लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए काबा है वो। और कुरान हुदल लिन्नास, ये पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। और ये उम्मत उखरिजत लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए नफ़े रसानी के लिए पहुंचाई, भेजी गई है। इसकी निस्बत अल्लाह ने अपनी निस्बत के साथ मिलाया है। वो इंसानियत के रब हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इंसानियत के लिए रहमत हैं, और काबा वो इंसानियत के लिए क़यामगाह है, और कुरान पूरी इंसानियत के लिए हिदायत की किताब है, और ये उम्मत पूरी इंसानियत के लिए भेजी गई। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत में हमें ये फिक्र नसीब हुआ है कि हम पूरे आलम को सोचेंगे। खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में, सारे जहां का दर्द, सारी कौमों का दर्द, सारे मुल्कों का दर्द हमारे सीनों में हो, और उसके लिए कोशिश की जा रही हो, मेहनत की जा रही हो, दुआएं मांगी जा रही हो, फिर मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अल्लाह उसके लिए असबाब पैदा कर देंगे। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब जमात गई, एक साहब से कहा, तुम फ्रांस जाने की नीयत करो।
وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے میرا باپ زمیندار، دلی تک جانے کا کرایہ میرے پاس نہیں، میں فرانس جاؤں گا۔ کہنے لگے اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اس طالب علم نے ہنستے ہوئے ارادہ کر لیا، چلو وہ ملا جی کہہ رہے ہیں تو کیا بات ہے، نیت کر لی۔ اللہ نے فراغت کے بعد حکومت کے خرچ سے 2 سال کے لیے وہاں بھیجا، اور اب ماشاءاللہ پورے عالم کا فکر لیے پھر رہے۔ اللہ جسے چن لے، جس کا انتخاب ہو جائے، اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے؟ تو میرے دوست بزرگوں بھائیوں، شرط یہ ہے کہ ہمارا جذبہ، ہمارا شوق، ہمارا فکر عالمی ہوگا تو اللہ تعالیٰ عالم کے اعتبار سے قبول فرمائیں گے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہے۔ ایک آدمی نے حافظ قرآن بننے کی نیت سے الف با تا شروع کیا، دوسرے دن موت آ گئی، قیامت میں حافظ قرآن کی صفوں میں اس کو بھی کھڑا کریں گے۔ تہجد کی نیت کی، سو گیا، اذان ہو گئی، جب اٹھے گا تو پوری تہجد کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ ایک آدمی نے شہادت کی نیت سے اللہ کے راستے میں چلا، لیکن موت گھر پر آ گئی، کل قیامت کے دن شہیدوں میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، نیت پر اللہ فیصلے فرماتے ہیں۔ ہماری نیت ہو تو پورے عالم میں چلیں گے، پورے اقوام میں چلیں گے، پورے ملکوں میں چلیں گے، اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے پہنچا دیں گے، اور نہ بھی پہنچے تو اجر و ثواب تو ملے گا ہی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، حضرت مولانا الیاس صاحب اور مولانا یوسف صاحب، مولانا عبید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اجمعین، یہ سب حضرات بھی ہماری طرح کے عالم تھے۔ انہوں نے وہی بخاری مسلم پڑھی تھی، انہوں نے وہی تفسیر و جلالین پڑھی تھی۔ فرق کیا تھا؟ انہوں نے فکر عالمی کیا، اللہ نے ان کا فیض پورے عالم میں پہنچایا۔ جیسے مولانا عمر صاحب کے بارے میں نے عرض کیا، انہوں نے 40 دن کی نیت کی نکلے، اور موت تک کہتے تھے میرے 40 دن آج تک پورے نہیں ہوئے۔ بے شک وہ بمبئی کی ایک مسجد میں امامت کر لیتے، ایک محلے کو بہت فائدہ ہوتا تھا۔ ممکن ہے 150 حافظ قرآن بھی بن جاتے، 150 صحیح راستے پر پڑھ بھی جاتے ہیں، لیکن دعوت میں لگنے کا کیا فائدہ ہوا؟ 150 کو فائدہ پہنچا کیا؟ لاکھوں کو فائدہ پہنچا، ملکوں کو فائدہ پہنچا، قوموں کو فائدہ پہنچا۔ اور یہ ہمارے حضرات، یہ بھی ہماری طرح کے عالم تھے، اور عالم کا فکر لے کر کھڑے ہوئے، کام تو اتنا ہی کیا جتنا ان کے بس میں ہے، لیکن فکر عالم کا تھا، اللہ نے عالم کے اعتبار سے قبول فرمایا۔ میں اور آپ بھی ارادہ کریں گے، اللہ ہمیں بھی قبول فرمائیں گے۔ اس کے لیے سب نیت کرو، انشاءاللہ جب تک جیئیں گے دعوت کی محنت کریں گے، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے علماء اگر 3 سال کا ارادہ کر لیں، 1 سال ہندوستان میں لگائیں، اور 1 سال عربستان میں لگائیں، اور 1 انگلستان میں لگائیں، تو پھر یہ اتنے پختہ ہوں گے کہ ان کو باطل کے سر پر بھی بٹھاؤ گے تو باطل کا بھیجا نکال لیں گے، اور انشاءاللہ ان کے ذریعے سے ملکوں میں خدا ہدایت پھیلائیں گے، قوموں میں کام ہوگا۔ اس کے لیے دوستو انشاءاللہ آگے پیچھے ترتیب بنا کر 3 سال کی بھی ترتیب دینا ہے۔ یہ 3 سال متواصلاً نہیں، متفاصلاً، فصل سے 1 سال گئے، پھر آ گئے، ترتیب بنائی، 2-4 سال بعد پھر چلے گئے، تو وہ انشاءاللہ 3 سال لگائیں گے۔ اللہ سب کو قبول فرمائے۔